زیادہ لگ رہی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. آپ سے جب ملاقات کرنے کے لیے آئے تو لوگ آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ شیخ صاحب زندہ شیر کی سواری کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ شیر کی سواری کرتے ہیں. یہ جہاں جہاں کسی ولی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں ان کے شیر کے لیے ایک گائے پیش کی جاتی ہے. بے شک غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا سنا. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں شیخ صاحب کے شیر کے لیے گائے پیش کی جائے. عقیدت کا اظہار کرو, محبت سے بولو سبحان اللہ, محبت سے بولو سبحان اللہ. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا فرمایا شیخ صاحب کے شیر کے لیے گائے پیش کر دی گئی. ادھر گائے کو لے کر جا رہے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے سے کافی دور رہنے والا لاغر کمزور کتا, لاغر اور کمزور کتا اللہ اللہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا. جیسے ہی شیخ صاحب کے شیر کے سامنے گائے کو پیش کیا گیا, شیر نے جیسا حملہ کرنا چاہا اس لاغر کتے نے اس شیر پہ حملہ کر دیا, اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا. اسی کو پریمی کا مجدد کہتا ہے اے غوث اعظم تیری کیا شان ہے, کیا جب جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لگانے کی کتا تیرا, زربلا کیا کوئی جانے کیا ہے کیسا تیرا, اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. ایک لاغر کمزور کتے کا یہ عالم ہے, دروازے سے کافی دور رہنے والے کتے کا یہ عالم ہے کہ شیر کو چیر پھاڑ کر رکھ دے. تو بتاؤ ہم تو غوث اعظم کے دیوانے ہیں, ہم تو غوث اعظم کے مستانے ہیں, ہم تو غوث اعظم کے ماننے والے ہیں, ہم غوث اعظم کے نام پر میلاد منانے والے ہیں, ہر مشکل میں غوث اعظم کو یاد کرنے والے ہیں. میرے غوث اعظم خود فرماتے ہیں دنیا میں کہیں بھی رہنے والا میرا مرید مجھ کو دل سے یاد کرتا ہے میں اس کی حاجت کو پہنچ جاتا ہوں. اور ایک بار میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ خدا میں عرض کی مولا قدیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا قدیر دنیا میں جہاں جہاں میری مرید ہو اللہ تعالیٰ اے پروردگار عالم ایمان کی حالت سے دنیا سے اٹھانا. غیب سے ندا آئی اے غوث اعظم بشارت ہو رب تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غیب سے ندا آئی غوث اعظم تجھ کو بشارت ہو رب تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا ہے. اگر ہم عقیدت سے غوث اعظم کو یاد کریں اور مشکل میں یاد کریں ہماری مدد کو نہیں آئے انشاءاللہ ضرور آئیں گے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا کی عالم ہے. ایک صاحب غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے عرض کرتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, یہ اونٹ چلنے کا نام ہی نہیں لیتا, یہ میرے پاس جو اونٹنی ہے چلنے سے قاصر ہے, چل نہیں سکتی اور میں اس کو بار بار ہانکتا ہوں, یہ ہانکتی نہیں ہے. اللہ اللہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنا دست مبارک لگایا. کیا لگایا؟ اپنا دست مبارک لگایا. ایک ایڑ لگائی, اتنا تیز چلنے لگی, اتنی تیز چلنے لگی جو پہلے سواریاں بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئی ساری کی سارے پیچھے رہ گئی. اللہ اللہ یہی معجزہ میرے سرکار دو عالم کا ہے. عقیدت کا اظہار کرو, میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا غزوہ کے میدان میں جب اونٹنی کو لے کر آئی, لاغر کمزور بیٹھ گئی, اٹھنے کی طاقت نہ, اگر کھڑی ہو گئی بیٹھنے کی طاقت نہ. جب میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے عورتوں نے پوچھا اے حلیمہ کہاں سے اونٹنی بدلی؟ حلیمہ فرماتی ہے اونٹنی نہیں بدلی سوار بدل گیا ہے. یہ حضرت عبداللہ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں. اور سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جدھر جدھر سے میری سواری کا گزر ہو رہا تھا عقیدت کا اظہار
گزر ہو رہا تھا، پہاڑیوں پہ جو درخت سوکھ گئے تھے، مصطفیٰ کی نگاہ نبوت پر تھی، اللہ اللہ وہ سارے ہرے کے بڑے ہو جاتے، پورا راستہ مہکتا تھا۔ اسی کو تو بریلی کا مجدد کہتا ہے، یا رسول اللہ ان کی مہک نے دل کے خلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے قریب سے خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے گئے ڈوبے بہا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، جشن غوث اعظم۔ میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں ڈوبے بہا دیے ہیں۔ اللہ اللہ دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا روحانی فرزند ہے، اس کا اظہار کرو۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان ہیں، اور حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کتاب میں ذکر آیا ہے کہ ایک بار آپ 3 دن فاقے سے تھے، ندی کے کنارے عبادت فرما رہے تھے، آپ نے اپنا سامان لیا، ندی کے کنارے چلتے چلے گئے، ایک تیرتا ہوا آیا، آپ نے اس کو پایا، پانے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ میں نے بغیچے والے سے اجازت نہ مانگی، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد کا مطلب یہ ہے جب تک بندہ آپ کو معاف نہ فرمائے گا رب تعالیٰ آپ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی سوچ و فکر میں آپ بغیچے میں پہنچ جاتے ہیں، پہنچنے کے بعد اللہ اللہ بغیچے والے سے کہتے ہیں مجھ کو معاف فرمائیے، میں نے آپ کو سیب کو پایا تھا اور کھا لیا، تناول فرما لیا، آپ سے اجازت نہ مانگی۔ اور حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کے نانا حضرت صومعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو 12 سال میرے یہاں نوکری کرنا پڑے گی، 12 سال آپ کو میرے بغیچے میں نوکری کرنا پڑے گی۔ آپ فرماتے ہیں مجھ کو منظور ہے، کیونکہ حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بندہ آپ کو معاف نہ فرمائے گا رب تعالیٰ آپ کو معاف نہ فرمائے گا۔ آج کل ہمارا یہ ماحول بن گیا ہے، ہم کسی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، چاہے ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے ہمارا دوست ہو، بغیر اجازت ہم اس کی چیز کو کھا لیتے ہیں، ہم اس سے اجازت نہ لیتے، مگر احساس کیا کرو اس بات کا کہ جب آپ کسی کی چیز کو کھا لیتے ہو بغیر اجازت، آپ کسی کی چیز کو کھاتے ہو، آپ اس سے اجازت نہ مانگتے ہو، کیا پتہ اس کے دل میں کیا گزرتی ہو، کیا پتہ اس کے دل میں اس کے پاس یہی چیز موجود ہو، اس کے علاوہ اور کوئی سر و سامان نہ ہو۔ آپ 12 سال نوکری کرتے چلے گئے، جب 12 سال پورے ہو گئے، اللہ اللہ حضرت صومعی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جناب حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ عریضہ کرتے ہیں 12 سال مکمل ہو گئے ہیں، شرط کے مطابق میں نے 12 سال گزار دیے، لہذا اب مجھ کو رہا کر دیا جائے۔ حضرت صومعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری شرط ایک اور ہے، اگر اس کو قبول کر لو گے میں آپ کی خطا کو معاف فرماؤں گا۔ اللہ اللہ دیکھیے کیا ولایت نگاہ ہے، اللہ اللہ دیکھ رہے تھے کہ کیسا ولایت والا شخص ہے، اور کیا معاملہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھ کو آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ، سبحان اللہ، ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری ایک بیٹی ہے اور سن کانوں سے بہری ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گنگی ہے، ہاتھوں سے اپائج، پیروں سے لنگڑی۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں مجھ کو قبول ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھ کو قبول ہے۔ اللہ اللہ نکاح ہوا، پہلی شب کمرے میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اتنا نورانی چہرہ، چوندوی کا چاند پھیل ہو جائے، اللہ اللہ، صحیح سالم، غسل جنابت بھی نہ کیا، اللہ،
آئے حضرت سومائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ کی جو بیٹی ہے کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گنگی ہے، ہاتھوں سے عقائد، پیروں سے لنگڑی ہے، مگر اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ 14ویں کا چاند فیل ہے۔ حضرت سومائی فرماتے ہیں ہاں میں نے ٹھیک کہا تھا، میری بیٹی کانوں سے اس لیے بہری ہے، میری بیٹی نے کسی کی غیبت کو نہ سنا، میری بیٹی آنکھوں سے اس لیے اندھی ہے، میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا، زبان سے اس لیے گنگی ہے کہ میری بیٹی نے کسی کی چغلی نہ کی، اور ہاتھوں سے عقائد اس لیے ہے، میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہ چھوا، پیروں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ میری بیٹی گھر سے باہر نہ نکلی، جب ماں زاہدہ ہوتی ہے، باپ متقی ہوتا ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، ایسے مقدس ماں باپ کی اولاد ہے غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے مقدس ماں باپ کی اولاد ہے غوث اعظم جس پر خدا فخر کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، سبحان اللہ، اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اللہ اللہ، وہ مقام ہے کی طرح سرکار غوث اعظم۔ اچھا ختم کر دیں یہاں سننے کے موڈ میں ہیں۔ تھوڑی دیر چلو۔ ہاں عقیدت سے بولو سبحان اللہ، شریف کا ذکر کر لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اسی انترال میں ایک شعر بولا، ارشاد ارشاد۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کا کعبہ چمکنے لگا اور صنم تھر تھرانے لگے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کا کعبہ ہے کعبہ، رب کا کعبہ ہے کعبہ، رب کا کعبہ چمکنے لگا اور صنم تھر تھرانے لگے، رب کا کعبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کا کعبہ چمکنے لگا اور صنم تھر تھرانے لگے، رب کا کعبہ چمکنے لگا اور صنم تھر تھرانے لگے، آ گئے آگاں دیکھو آ گئے، آگاں دیکھو آ گئے، جب میرے مصطفیٰ رب کے پیغام آنے لگے، آ گئے ہاں دیکھو آ گئے، جب میرے مصطفیٰ رب کے پیغام آنے لگے، رب کا کعبہ اور سبحان اللہ، شیر ہو چاہے یا اونٹنی، وہ ہے بے شک سبھی کے نبی، شیر ہو چاہے یا اونٹنی، وہ ہے بے شک سبھی کے نبی، ان کے دربار دربار، ان کے دربار دربار، ان کے دربار میں جانور اپنی فریاد لانے لگے، ان کے دربار میں جانور اپنی فریاد لانے لگے۔ اور میں دیکھتا ہوں حضرت کی اپنی ماں سے کون محبت کرنے والا ہے، وہ محبت سے نعرہ لگائے گا، محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کی رحمت میرے ساتھ ہے، یعنی جنت میرے پاس ہے، رب کی رحمت میرے ساتھ ہے، یعنی جنت میرے پاس ہے، اس نے جنت جنت، اس نے جنت جنت، اس نے جنت کی یاد آ گئی، ماں کے پاؤں دہوانے لگا، اللہ اکبر، یا رسول
نہیں چھوڑیں گے اللہ اکبر ہاں جنت جنت کی یاد آ گئی ماں کے پاؤں دہوانے لگیں گے رب کا کعبہ رب کا کعبہ چمکنے لگا اور صنم تھر تھرانے لگیں گے سبحان اللہ اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد دنیا معین الدین چشتی قادریم ناریم یا غوث اعظم میزنم دم دے شیخ احمد رضا خان و مفتی عالم میزن سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا آخری اور سرکاری غوث اعظم کی شان میں کرامت اور سن لیجیے اس کے بعد سلام محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلوات والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علیہ الصلوۃ والسلام غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ امام حضرت عرض کی امی جان ہم بغداد جانا چاہتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عنہ کی امی نے صبر کا پتھر اپنے دل پہ رکھا اجازت دے دی سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ کے حصے میں 40 دینار 80 دینار 40 دوسرے بھائی کے 40 آپ ماں نے بیٹے کی بغل کے نیچے سل دی چلتے وقت ام الخیر فاطمہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی امی کہتی بیٹا پریشانی اور مصیبت آئے جھوٹ نہ بولنا سچ کا سہارا لینا کیونکہ سچ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹوں پر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے کہا بیٹا اب حشر میں ملاقات ہوگی اجازت دے دی قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہو گئے کچھ عمر تھی آپ کی اللہ اللہ قافلہ جب گزرا اور ایک بیابان کی طرف سے گزرا ڈاکوؤں نے آپ کے قافلے والوں پر حملہ کر دیا حملہ کرنے کے بعد اللہ اللہ سارے لوگوں کے مال کو لوٹنے لگے لوٹتے لوٹتے ایک ڈاکو آپ کی بارگاہ میں آتا ہے کہتا ہے بتا تیرے پاس کیا ہے آپ فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں جب اس نے سنا تو کنفیوز ہو گیا اتنا سا بچہ ہے کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں اللہ اللہ تم نے کہا میں مانوں گا نہیں مگر نہ جانتا تھا اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے اور وہ ولی جس کے نام سے دشمنوں میں مچ جاتی ہے خلولی وہ ولی اللہ اللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا پتا تیرے پاس کیا ہے آپ فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار اتنا سنا کنفیوز ہو گیا چلا گیا اب دوسرا ڈاکو آپ کے پاس آیا کہنے لگا پتا تیرے پاس کیا ہے آپ فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہے جب ان دونوں ڈاکوؤں نے آپس میں رائے مشورہ کیا رائے مشورہ کرنے کے بعد کہتے ہیں یار وہ بچہ ہے مگر چہرہ دیکھو چودھویں کا چاند فیل ہے عقیدت کا اظہار کرو چودھویں کا چاند فیل ہے اور کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے آپس میں رائے مشورہ کرنے کے بعد سردار کے پاس پہنچنے کے بعد کہتے ہیں ایک بچہ اتنا خوبصورت ہے جس کو دیکھ کر اللہ اللہ خدا یاد آ جائے اور چودھویں کا چاند فیل ہے اتنا نورانی چہرے والا بچہ ہے اور کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے اللہ اللہ ان سیدوں کی بات چل رہی ہے عقیدت کا اظہار کرو محبت سے بولو سبحان اللہ 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 غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پوچھا گیا بتا تیرے پاس کیا ہے وہی جواب میرے پاس 40 دینار ہے جواب ملنے کے بعد ڈاکو کے سردار نے کہا کہاں ہے دکھاؤ سبحان اللہ کہاں ہے دکھاؤ آپ فرماتے ہیں میری بغل کے نیچے میری ماں نے سل لی اللہ اللہ اتنا سنا سننے کے بعد ڈاکو نے کہا ذرا کھولو آپ نے کھولا اللہ اللہ 40 دینار موجود پائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مسلک اعلی حضرت
40 دینار پائے، ڈاکو افسوس میں پڑ گیا، رنجش میں پڑ گیا۔ اللہ اللہ ڈاکو کہتا ہے رب تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، آج تک ہم لوگ رب کی نافرمانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، کسی کے مال کو لوٹتے ہیں، کتنے بچوں کو ہم نے یتیم کر دیا، اور تو کتنا مقدس بیٹا ہے کہ آپ نے 40 دینار کو نہ چھپایا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ڈاکو رو کر کے گرا رہا، مجھ کو توبہ کروا دیجئے۔ اللہ اللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ کیا پڑھایا؟ کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد اسلام میں داخل ہوا۔ اب وہ سارے ڈاکو دیکھ رہے ہیں، واہ جناب اکیلے جنت لینا چاہتے ہو، عقیدت کا اظہار کرو، اکیلے جنت لینا چاہتے ہو۔ اللہ اللہ جب لوٹنے کی باری آتی تھی تو ہم کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، جب لوگوں کے یہاں چرانے کی باری آیا کرتی تھی تو ہم لوگوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے، جب جنت کی باری آئی ہم کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ اللہ اکیلا جنت میں جانا چاہتا ہے، لہٰذا ہم بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں۔ پہلی بار غوث اعظم کی بارگاہ میں، غوث اعظم کی دست پہ پہلی بار یہ توبہ کی گئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 40 ڈاکوؤں نے پہلی مرتبہ آپ کے ہاتھوں پر توبہ کی، اور اللہ اللہ ایسی توبہ کی کہ سب کے سب یا تو کوئی ابدال کوئی ولی بن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکال، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکال، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکال، اور تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، اور تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، اور تیرے در سے دنیا بلی غوث اعظم، تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت یا رسول اللہ ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکار سبحان اللہ۔ اور بہرے تسلیم و علی میدان میں، بہرے تسلیم و علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کو۔ اللہ اللہ۔ اب میں ایک بات آپ سے ماں باپ کے بارے میں عرض کر کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔
اور رب تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہو جائے تمام خوف اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ اور اللہ آج ہمارے معاشرے میں حضرت ایک بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ماں باپ تو ایسی نعمت ہے، اللہ میرے کریم مدنی فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کی کنجی ہے۔ ایسا نہیں صرف ماں کو آپ راضی کر لو گے، باپ کو راضی نہیں کرو گے، کیا ہوا بھائی؟ ضرور شریف پڑھیے ماں کو راضی کر لیں گے تو جنت مل جائے گی، باپ کو بھی راضی کرنا ہے۔ جب تالا نہیں کھولو گے داخل کیسے ہو؟ پتہ یوں چلا کہ اگر جنت لینا ہے تو باپ کو بھی راضی کرنا ہوگا، ماں کو بھی راضی کرنا ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک کرامت بتاتا ہوں، ماں کے مرتبے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ راستے سے گزر رہے ہیں، بڑے بڑے قطب و اقطاب آپ کو دیکھ کر سلام کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء اکرام آپ کو دیکھ کر سلام کر رہے ہیں۔ اللہ آپ اپنے گھر میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں امی جان آج تو معاملہ الگ بن گیا تھا، آج تو بڑے بڑے قطب مجھ کو دیکھ کر سلام کر رہے تھے، امی جان بڑے بڑے علماء اکرام مجھ کو سلام کر رہے تھے، امی جان اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ بڑے بڑے قطب مجھ کو دیکھ کر سلام کریں، بڑے بڑے عالم مجھ کو دیکھ کر سلام کریں۔ ماں فرماتی ہے بیٹا یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا معاملہ ہے۔ اب بایزید بسطامی بارگاہ امام میں عرض کرتے امی جان آپ کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے کام کروں میں، نبی کی سنتوں پہ عمل کروں میں نماز پڑھوں میں، تہجد پڑھوں میں، امی جان سارے معاملات میں کرتا ہوں، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ میرا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ماں کہتی ہے میرے لال یہ تیرا معاملہ نہیں، یہ میرا معاملہ ہے۔ پھر بایزید بسطامی کہتے نہیں ماں یہ میرا معاملہ ہو سکتا ہے۔ بایزید بسطامی کی ماں کہتی ہے میرے لال یہ تیرا معاملہ نہیں، یہ میرا معاملہ ہے۔ اب بایزید بسطامی کہتے ہیں ماں تو ہی بتا تیرا معاملہ کیا ہے، ماں تو ہی بتا، عقیدت کا اظہار کرو، ماں تو ہی بتا تیرا معاملہ کیا ہے۔ اچھا ماں تو ہی پہلے بتا تیرا معاملہ کیا ہے، اچھا ماں تو ہی بتا تیرا معاملہ کیا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا ہاں یہ تیرا معاملہ نہیں، یہ میرا معاملہ ہے۔ اور سن اللہ تعالیٰ نے جو تجھ کو مقام عطا فرمایا ہے، جو تجھ کو رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے، وہ کیوں عطا فرمائی ہے؟ وہ میرے دودھ کی برکت سے عطا فرمائی ہے۔ بایزید بسطامی کہتے امی جان کیسے؟ کہتی ہے بیٹا میں تجھ کو تبھی دودھ پلایا کرتی تھی جب ظہر ادا کر لیا کرتی تھی، اس کے بعد میں تجھ کو تبھی دودھ پلایا کرتی تھی جب عصر ادا کر لیا کرتی تھی، اس کے بعد میں تجھ کو تبھی دودھ پلایا کرتی تھی جب مغرب ادا کر لیا کرتی تھی، اس کے بعد میں تجھ کو تبھی دودھ پلایا کرتی تھی جب عشاء پڑھ لیا کرتی تھی، اس کے بعد رات کے سناٹے میں میں تجھ کو تبھی دودھ پلایا کرتی تھی جب تہجد پڑھ لیا کرتی تھی، اور تجھ کو میں اس کے بعد تبھی دودھ پلایا کرتی تھی جب فجر پڑھ لیا کرتی تھی۔ ماں بھی مقدس ہوتی ہے تو بیٹا بایزید بسطامی، ماں مقدس ہوتی ہے تو بیٹا بایزید بسطامی ہوتا ہے۔ بایزید بسطامی کہنے لگے ہاں یہ تو میری ماں کے دودھ کا اثر ہے، میری ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ تو لگاؤ جب بایزید بسطامی کی ماں کی دودھ کا اثر ہے تو کربلا والے کی ماں کی دودھ کے اثر کا کیا ہوگا؟ جب کربلا والے کی ماں کا یہ مقام ہے تو بتاؤ نبی اعظم کی ماں کی دودھ کا اثر کیا ہوگا؟ شاہان زمانہ کی جھولی محتاج گجب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں انوار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت نعرے حیدری جشن غوث اعظم نعرے تکبیر نعرے رسالت رسول اللہ اعلیٰ حضرت کی کرامت کے بارے میں سن لیجیے اعلیٰ سبحان اللہ اعلیٰ سبحان اللہ سنیوں کی پہچان ہے اعلیٰ بے شک بے شک وہ یہ نہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت میری پراپرٹی ہے، خان یہ نہ کہیں اعلیٰ حضرت میری پراپرٹی ہے، میرا خاندانی ہے، نہیں، اعلیٰ حضرت سنیت کی جان ہے، بے شک بے شک اعلیٰ حضرت سنیت کی جان ہے، اور اعلیٰ حضرت کی بڑی مشہور کرامت، میں تو دیکھو میں تو وہیں رہنے والا وہاں کا، میں نے منظر اسلام میں پڑھائی کی، اعلیٰ حضرت کے در پہ رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اعلیٰ حضرت کے فیض سے اس قابل بنایا کہ میں آپ لوگوں کے تک حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین آمین پلبیش شریف سے اعلیٰ حضرت ٹرین پہ سوار ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان جب اللہ اعلیٰ حضرت کی بات آتی ہے تو سنی خاموش نہیں بیٹھتا ہے، سبحان اللہ ٹرین پر سوار ہوئے، راستے میں حضرت ایک اسٹیشن پڑتا ہے جس کا نام ہے نواب گنج، ہمارے یہاں پڑتا ہے یہ اسٹیشن، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ٹرین پر سوار ہوئے، اسٹیشن پڑا نواب گنج، 2 منٹ کے لیے ٹرین وہاں رک گئی، مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں مغرب ادا کر لی جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ مغرب ادا کر لی جائے، مریدین کچھ کنفیوز ہو گئے، 1 منٹ 2 منٹ کے لیے ٹرین رک گئی ہے، پھر چل جائے گی، حضور یہاں رہ جائیں گے، مگر وہ بھی نہ جانتے تھے یہ احمد رضا ہے، اللہ اللہ آپ کے مرید نے اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ ٹائم ٹرین کا پورا ہو گیا، ٹرین چلنے کا نام نہ لیتی، ٹرین چلنے کا نام نہ لیتی، اب ڈرائیور بار بار اس میں چابی سے چابی گھماتا چلا جاتا، انجن کو تھپ تھپاتا، مگر انجن بڑھنے کا نام نہ لیتا، ٹی ٹی اسٹیشن ماسٹر حاضر ہو گئے، کہا بھائی اچھی خاصی کلویز سے چل کر آئی ہے، یہاں کیسے رک گئی، کہا بار بار اسٹارٹ کرتا، اسٹارٹ ہونے کا نام نہ لیتی، پنڈت جی ٹرین پر سوار تھے، پنڈت جی زور سے بولے وہ دیکھو کوئی تو بیش نماز پڑھ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کے نہ پہنے پر یہ ٹرین نہ چل سکی، اللہ اللہ میرے اعلیٰ حضرت نے، میرے اعلیٰ حضرت نے، آپ سب کے اعلیٰ حضرت نے نماز مغرب سہولیت کے ساتھ پڑھی، ٹرین نہ چلی، جب میرا احمد رضا، جب میرا احمد رضا ٹرین پر سوار ہوا، ٹرین چل گئی، سبحان اللہ چل گئی، عاشقوں کے دل اچھل گئے، عاشقوں کے دل اچھل گئے، پانی رضا کی کوئی ایمان رضا کا ہے، جس سمت دیکھے یہ وہ علاقہ رضا کا ہے، اوروں میں بھی لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو اس صدی میں ہے صرف تنہا رضا کا ہے، سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت جشن غوث اعظم نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ اللہ قاری صاحب سے مرمی برکت کا، آمین آمین تم بھی نیچے سے نعرہ لگاؤ گے تمہارے لیے بھی دعا کی جائے گی، دیکھو دعا جو ہے نا بہت مشکلوں سے ملتی ہے، بے شک بے شک پیسہ تو آسانی سے ملتا ہے، دعا بہت مشکلوں سے ملتی ہے، دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کس کی زبان کو قبول فرمائے، سبحان اللہ آپ نے پوری تقریر کو سنا، نیچے سے کسی نے نعرہ حافظ صاحب نے لگایا، اور آپ بھی تو سننے کے لیے آئے ہو، میں یار 1900 کلومیٹر طے کر کے آیا، اب تک آپ میرے لیے نعرہ نہیں لگا سکتے ہو، کمال کی محبت ہے یار، بھئی محبت اگر کرتے ہو عالموں سے تو دلیل بھی پیش کرو، میں اتنی دور سے کیسے کیسے کر کے سفر کر کے آیا، میرا اللہ جانتا ہے،
اگر آپ سے میں یہ کہتا ہوں نعرہ لگاؤ تو آپ بیٹھ جاتے ہو. ٹھنڈ تو مجھے بھی لگتی ہے, میں بھی تو انسان ہوں. ہوا مجھے بھی لگ رہی ہے بھائی, آپ کو لگ رہی تو مجھے بھی لگ رہی ہے. اور پھر میں تھکا سفر سے چلا آیا, آپ سے بولتا ہوں نعرہ لگاؤ, آپ کو کون ملے گا؟ نعرہ بولو گے آپ کو ثواب ملے گا, مجھے تھوڑا ریسٹ مل جائے گا. خیر, اعلیٰ حضرت کی شان میں شاعر کہتا ہے, اعلیٰ حضرت آپ کی تو شان میں بادی رضا کی کو ہے سبحان اللہ. ہمالا رضا کا ہے. اب تو بول دو سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ. بادی رضا کی کو ہے ہمالا رضا کا ہے, اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ